بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سر کھڑکی سے باہر ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ ان کے آنسو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لباس پر گرے تو انہوں نے اوپر دیکھا اور سوچا کہ یہ بارش تو نہیں، یقیناً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو ہیں۔ تو وہ آپ کے پاس آئی اور کہا، اے خواجہ، اگر یہ رونا رونت نفس کے لیے ہے تو مت رو، بلکہ اس لیے آنسو بہاؤ تاکہ تمہارے اندر دریا نظر آئے جس میں تمہیں اپنا دل نظر نہ آئے، بلکہ یہ تمہیں خدائے مطلق کے پاس ملے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے، انہیں یہ بات بری لگی اور وہ چپ ہو گئے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ پر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرن، خرگوش اور دوسرے جانور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی تمام جانور بھاگ نکلے، جس پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ آج کیا کھا کر آئے ہیں؟ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ گوشت روٹی کھا کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آپ ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وہ آپ سے مانوس کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انہیں تو پھر بھاگنا ہی ہے نا۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ نکلے اور پانی پر مصلی بچھا کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آؤ یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو محض مخلوق کو دکھاوے کے لیے ہے، کیونکہ دوسرے ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں مصلی بچھا کر کہا، آؤ دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ خلقت کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دل جوئی کی خاطر فرمایا کہ جو کام آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو کام میں نے کیا وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا مقام ان دونوں باتوں سے بلند ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود راوی ہیں کہ میں ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا۔ وہ شب و روز میں نے وہیں بسر کیے۔ ہمارے درمیان معرفت و حقیقت کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران ہم دونوں میں سے کسی کے دل میں مرد یا عورت ہونے کا خیال تک نہ آیا، لیکن وہاں سے واپسی پر میں نے خود کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ تذکرۃ الاولیاء میں مروی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند رفقا کے ساتھ ایک شب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پہنچے، لیکن وہاں روشنی کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک انگلی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھونک ماری، جس سے وہ انگلی روشن ہو گئی اور پورا گھر بقائے نور بن گیا۔ یہ روشنی صبح تک قائم رہی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فرد صدق دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرتا ہے،
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خرق عادت شے کا اظہار نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ کرامت صرف اتباع سنت سے ہی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روئے صادقہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور ہدیہ ایک موم کا ٹکڑا، ایک سوئی اور ایک بال روانہ کیا، اور یہ پیغام بھی ساتھ بھیجا کہ موم کی طرح خود کو پگھلا کر عالم کو منور کرو، پھر سوئی کی مانند برہنہ رہ کر مخلوق خداوندی کے کام آؤ۔ یہ دونوں کام سر انجام دینے کے بعد بال کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارا کام خراب نہ ہونے پائے۔ ایک اور بزرگ نے اس واقعے کی یوں توجیہ کی کہ یہ تینوں چیزیں ہدیہ بھیج کر آپ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ موم کی طرح خود چل کر عالم میں روشنی کر کے سوئی کے ذریعے فاصلوں کو کم کرو، یعنی لوگوں کے دلوں کو سیو، اور پھر بال کی طرح ہو جاؤ اور لوگوں کو نظر بھی نہ آؤ۔ مبادا کہ کوئی تمہاری ستائش کرے، یعنی علم پھیلاؤ، لوگوں کو آپس میں جوڑو، اور پھر کسی ستائش یا صلے کی تمنا بھی نہ کرو۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ عظیم مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کے بارے میں سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل ضرورت کے لیے 2 دھرم میں فروخت کر دیا، اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک دھرم لے کر اس خیال میں ڈوب گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہی ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے، اور یہ میری گمراہی کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد میری تمام راہیں کشادہ ہوتی چلی گئیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ ایک بار لوگوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر میں ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اس قدر آہو گریہ زاری کروں گا کہ اہل بہشت کو میرے حال پر ترس آنے لگے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر دنیا میں بھی لمحہ بھر حق تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے کے باعث اسی قدر گریہ زاری ہوتی کہ اہل دنیا کو ان کے حال پر ترس آتا تو قیامت میں بھی ایسا ممکن ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے قیامت کے دن بھی ایسا نہ ہوگا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ نے طویل عبادت و ریاضت کی زندگی بسر کی، اور اس دوران ارادہ کیا ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جائے۔ چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا بہت نحیف تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے اظہار ہمدردی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے آپ کے سہارے یہ سفر شروع نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر یہ سفر کیا تھا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسوؤں کا دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی
اور اس کی رحمت طلب کرنے لگیں کہ اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا اور تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔ ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھیں کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ بہت عرصہ بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس گدھے نے طویل عمر پائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ عرصہ تک بیابان میں قیام کیا اور خدا سے التجا کی، اے بار الہی، تو نے مجھے مٹی سے بنایا ہے جبکہ کعبہ کی تعمیر پتھر سے ہوئی ہے۔ خاک اور پتھر میں کیا آویزش ہوگی، لہٰذا تو مجھے بالواسطہ اپنا دیدار کرا دے، مجھے مکان نہیں مکین سے غرض ہے۔ بلاواسطہ جواب آیا کہ اے رابعہ، تو نظام عالم کو دھرم بھرم کر کے تمام اہل عالم کا خون خود اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی تو جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور پاش پاش ہو گیا تھا، لہٰذا وہ سوال نہ کرو جس کی تم اہل نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ لہٰذا آپ نے سفر جاری رکھا۔ اچانک آپ کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے آگے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئیں اور کہا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا، مجھے تیری سنگی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ آپ کو سارے سفر کے دوران یہ ضم رہا کہ دوسرے لوگ تو قدموں پر چل کر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں جبکہ میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور دیکھیے، جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ موجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تمہاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ تمہاری ریاضت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں، بلکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام خاتون کون ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور سوال کیا کہ آپ نے نظام عالم کو کیوں دھرم بھرم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں، البتہ تو نے ضرور ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں، جس کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنا تماشا بناتے ہوئے آئے ہو تو دیر تو ہونی ہی تھی، تم 2 رکعت پڑھ کے فاصلے طے کرتے رہے، جبکہ میں نے خاموشی سے اور عجز و انکساری سے یہ فاصلہ طے کر لیا اور یہاں پہنچ گئی ہوں۔
پھر آپ دونوں نے حج کیا، طواف کعبہ رو رو کے مکمل کیا، اور پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی سے دعا کی کہ اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سنی تو لرز گئے اور دل میں کہنے لگے، واقعی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلند درجے پر فائز ہیں، جو اس طرح کی دعا مانگنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ اگلے سال پھر حج کا مہینہ آیا تو دل میں پھر محبوب کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی، ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، لیکن اس بار میں خود اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ ابو علی فرمدی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، کی روایت ہے کہ ایام حج میں آپ نے کروٹ کے بل کعبے کی سمت لڑکھنا شروع کر دیا اور پورے 7 سال کے عرصے میں عرفات میں پہنچ گئی۔ ابھی عرفات میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ندا آئی، رابعہ، اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ تو نے ہمیں بصرے میں ہی کہہ دیا ہوتا، ہم وہیں تجھے اپنی تجلی سے نواز سکتے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے خداوند تعالیٰ، مجھ میں تیری تجلیوں کا بار اٹھانے کی طاقت اور سکت کہاں ہے؟ البتہ آپ سے استدعا ہے کہ مجھے رتبہ فکر و عنایت کیا جائے۔ ندا آئی، رابعہ، فکر کا رتبہ تو ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ بال برابر فرق نہیں رہتا، پھر ہم انہیں قربت سے محروم کر کے ان سے لذت وصال چھین لیتے ہیں اور پھر ان کو ہجر کی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ میرے قرب کے لیے آثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اے رابعہ، اس وقت تو دنیا کے 70 پردوں میں ہے اور جب تک تو ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہیں ہوتی، اس وقت تک تجھے فکر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، نگاہ اٹھا اور سامنے دیکھ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر پیکرا ہوا میں معلق نظر آیا۔ لگتا تھا کہ اس بحر پیکرا کی ایک لہر عرش معلیٰ تک اور دوسری پتال تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھ کر لرز گئیں تو ندا آئی، یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور چند قدم چل کر پا شکستہ ہو کر رہ گئے اور خون کے آنسو رونے لگے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، کیا میں ان خوش نصیبوں کی ایک جھلک دیکھ سکتی ہوں؟ ان کی کسی صفت کا مظاہرہ دیکھ سکتی ہوں؟ جس وقت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ خداوندی میں یہ عرض گزار رہی تھیں تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہیں نسوانی معذوری لاحق ہو گئی۔ تب ندا آئی، رابعہ، دیکھا تو نے 7 سال لڑکھتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر جب تو منزل کے قریب تھی تو ایک حقیر سی علت نے تیرا راستہ روک دیا۔ بشریت کی بھی ایک حد مقرر ہے اور کوئی یہ حد عبور نہیں کر سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر التجا کی، اگر میری بشریت کی یہی حد مجھے تیرے گھر میں رہنے سے روک رہی ہے تو پھر مجھے
بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت دے دے، چونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل میں صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی۔ اب میں تیری یاد اور تیرے ذکر کو ہی تیرا جمال اور تیرا دیدار سمجھوں گی۔ یہ عرض کر کے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ واپس آ گئیں، اور جب تک زندہ رہیں دن رات عبادت و ریاضت میں ہمہ تن مشغول و مصروف رہیں۔